أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ایک بار پھر ہم سب اکٹھے ہیں اور قرآن سیکھنے کے اس سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ الحمد للہ موجود ہیں۔ اس سال کے شروع میں ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم کچھ نیا پروڈکٹیو کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے دو چیزیں اسپیشلی سٹارٹ کی تھیں، ایک دعاؤں کو یاد کرنا اور دوسرا بک ریڈنگ۔ آج انشاءاللہ جو ہم دعا کریں گے، مسنون دعا، وہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی ہوگی انشاءاللہ۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، سنن الکبریٰ میں ہے۔ اللہم، اے اللہ، اغفر لی، مجھے بخش دے، ذنبی، میرے گناہ، ووسع، اور وسعت دے، لی، میرے لیے، فی، میں، داری، میرے گھر، اور وسعت دے مجھے میرے گھر میں، وبارک لی، اور برکت دے، لی، میرے لیے، فی رزقی، میرے رزق میں۔ اکثر اوقات ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم نے دنیا مانگی تو شاید ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، دنیا سے ریلیٹڈ چیز مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں دعا بھی یہ سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی حسنہ ملے، بھلائی ملے، خیر ملے، اور آخرت میں بھی ملے۔ تو سب سے پہلے کیا مانگا؟ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، گناہوں کی معافی ہوگی، رب تعالیٰ کی رضا ملے گی، تو پھر انشاءاللہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ رب تعالیٰ کو اگر میں اور آپ خوش کرنے میں کامیاب ہو گئے، اس کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے، اس کی پسند کے مطابق زندگی گزارنے لگ گئے، تو پھر جو اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے اس کو تو دنیا میں بھی بہت ساری عنایتیں، انعام ملتے ہیں۔ جو اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، مالک اس کو ایکسٹرا ان سب سے جو کہ باقی لوگ ہوتے ہیں دے رہا ہوتا ہے، اس کا خیال کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے یہ میرا وفادار ہے۔ تو میں اور آپ اگر اللہ تعالیٰ کے وفادار ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے والے ہیں اور گناہوں سے بچنے والے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ کی نعمتیں اور زیادہ آئیں گی۔ اور کیا نعمت ہوگی؟ وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، گھر میں وسعت بہت ہی اہم بات ہے۔ بہت دفعہ ہم ایک جس جگہ پہ رہتے ہوتے ہیں وہاں پر ہم صرف ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں، دل نہیں لگتا، لوگوں کے ساتھ ویسے تعلقات نہیں قائم ہو پاتے، ویسے ریلیشنز نہیں ہوتے ہیں، اور دل کی تنگی کے ساتھ ساتھ گھر بھی تنگ ہونے لگتا ہے، اس گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یا اللہ، اس گھر میں رہنے والوں کے ساتھ اور اس گھر میں میرے لیے وسعت پیدا کر دے، کشادگی پیدا کر دے، آسانی کر دے، محبت ڈال دے۔ وبارک لی فی رزقی، اور رزق کے اندر سب کچھ شامل ہے، جو صلاحیتیں، جو نعمتیں، جو کچھ مجھے میسر ہے، وہ سب رزق ہے۔ یا اللہ مجھے ہر وہ چیز جو تو نے عطا کی ہے، جو نعمت دی ہے، اس میں اور زیادہ برکت عطا فرما۔ 3 دفعہ اس کی پریکٹس کریں گے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے گھر میں وسعت عطا فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ آمین۔
چونکہ ہم بہت ساری چھٹیوں کے بعد آئے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم ایک سوال کریں کہ علم ہماری زندگی میں اہم کیوں ہے؟ اچھی خاصی انجوائمنٹ والی زندگی تھی، کلاس نہیں تھی، اور پڑھنا نہیں تھا، آرام سے جب جیسے دل کیا اٹھے بیٹھے. کچھ کا یہ مارننگ ٹائم ہے، فجر والا ٹائم ہے. اس ٹائم کی نیند سب سے بہترین مزیدار ہوتی ہے، مزے کی نیند آ رہی ہوتی ہے، نیند چھوڑ کر بیٹھ گئے ہیں. کچھ لوگ اس وقت مصروفیت کا شام کا وقت ہوگا، اور اس ٹائم کہیں باہر آنا جانا، چٹ چیٹ، چائے پینا، کچھ اور کام کر لینا، کوئی ویڈیوز ہی اور دیکھ لینا، یا کہیں شاپنگ کے لیے نکل جانا. کیوں کیوں میں علم سیکھنے کے لیے خود کو باندھ کر بیٹھ گئی ہوں؟ اور صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے بیٹھ کر پڑھنا ہے، میں نے پڑھنا ہے، پھر مجھے اس کو یاد بھی کرنا ہے، پھر مجھے اس کو سنانا بھی ہے. تو کیوں میں اتنی محنت کر رہی ہوں؟ کیا ضرورت ہے؟ علم میری زندگی میں کیوں اہم ہے؟ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو باندھ کر اور سب کچھ چھوڑ کر اور بیٹھ گئی ہوں سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے؟ کیونکہ ریلیکس لائف ہر کسی کو اچھی لگتی ہے، پرسکون، آرام سے، ٹینشن نہیں، کوئی کام نہیں، کچھ محنت نہیں، مزہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں کیوں علم سیکھوں؟ کیا فائدہ ہوگا؟ آپ آنسر لکھیں گے؟ کچھ چیٹ میں لکھیں، تھوڑا سا سوچیں. میں کلاس لینے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے کیوں بیٹھی ہوں؟ کیا مقصد ہے میرا؟ یہ علم حاصل کر کے میں نے کیا پانا ہے؟ اچھی خاصی میری وہ فرینڈز ہیں، مزے کرتی ہیں آرام سے، کبھی کچھ مووی دیکھ لی، کبھی کچھ ناول پڑھ لیا، کبھی کچھ کھا پی لیا، بنا لیا، نئی نئی ڈشز ٹرائی کر لی، اور بہت کچھ ہے. ریلیکس کر لیا، سو ہی لیا، آرام ہی کر لیا. ٹھیک ہے، آپ سب کا یعنی ایک ہی آنسر ہے، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ، کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ہم، جنت کا راستہ آسان کرنے کے لیے، پیس کے لیے. پیس ملتا ہے، سکون ملتا ہے، دل کا سکون ملتا ہے. اچھا، عالم کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. یہ باتیں تو تب یاد آتی ہیں نا جب ہم پڑھنے لگتے ہیں. پڑھنے سے پہلے بیٹھنے کے لیے، خود کو باندھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ مجھے پتا ہو میں کوئی کام، کوئی سا بھی کام کیوں کر رہی ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ابن ماجہ کی روایت ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض چیز ہے، لازمی کرنی ہے، نو آپشن. یہ آپشنل سبجیکٹ نہیں ہے، یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے، اس کو مجھے ضروری کرنا ہی کرنا ہے. پھر علم سراسر اللہ تعالیٰ کا فضل اور مہربانی ہے. اگر میں اس وقت قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے، سیکھنے، پڑھنے اور خود کو باندھ کر بیٹھی ہوں، کیونکہ یہ آسان نہیں ہوتا اپنے مائنڈ کو اور اپنے آپ کو تیار کرنا کہ نہیں، میں نے پڑھنا ہے، میں نے کلاس لینی ہے، میں نے کسی کلاس میں انرول ہونا ہے، پھر میں نے سیکھنا ہے، میں نے لیسن یاد کرنا ہے، پھر میں نے سنانا ہے. بھی ایک طرف عورت مصروف ہے اپنی، ایک طرف بچے کو سنبھال رہی ہے، اس کو کھلا رہی ہے، اس کے ڈائپر چینج کر رہی ہے، ایک طرف کھانا بنا رہی ہے، ایک طرف صفائی کر رہی ہے، ایک طرف اور ہزار چیزیں کھلی ہوئی ہیں. عورتوں کی زندگی میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس میں ایک اور کام اپنے لیے لے کے بیٹھ جائیں کسی پڑھنا بھی ہے. اور یہ مائنڈ تیار کرنا اپنا کہ نہیں، میں نے کرنا ہے، میں نے سیکھنا ہے، میں نے کورس کرنا ہے، میں نے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اپنے ساتھ ایک اسٹرانگ
باؤنڈنگ کر لیں گے اور خود کو سمجھا لیں گے، آپ کا مائنڈ پریپیئر ہو جائے گا، پھر دنیا کی کوئی چیز آپ کو نہیں ہلا سکتی۔ چاہے سارے کہیں کہ پہلے کم مصروفیت ہے ایک اور کھول لیے، اور کم مسئلے ہیں جو ایک اور کرنے لگی ہوئی ہے، ویسے تمہیں ٹائم نہیں ملتا سونے کا، اب تم نے ایک اور یہ چیز شروع کر لی ہے، اور اتنی بھی اب دین میں سختی نہیں ہے، اپنے آپ کو بھی ٹائم دیا کرو، کچھ نکالا کرو۔ اب تمہاری ایج نہیں رہی ہے، اور ابھی ویسے ہی تم کالج کی اور یہ یونیورسٹی کی پڑھائی چل رہی ہے، مصروفیت ہے، تو کیوں بھی ہر طرف ٹانگ اڑائی ہوئی ہے، ہر طرف مشکل میں اس میں ہے، پھر بھی خود کو باندھنا نہیں، میں نے سیکھنا ہے۔ دنیا کا ہر کام کر رہی ہوں نا، کوکنگ بھی کرتی ہوں، صفائیاں بھی کرتی ہوں، بچوں کو بھی پال رہی ہوں، سسرال والوں کو بھی دیکھتی ہوں، ہر چیز کر رہی ہوں، کیا صرف ایک اللہ کے ساتھ جو میٹنگ ہے، جو ریلیشن ہے، وہی ایک چھوڑنے کو رہ گیا؟ کیا اسی سے پیچھے میں رہ جاؤں گی؟ تو علم اگر مجھے مل گیا اور اگر میں بیٹھ گئی ہوں اور میں نے اپنا مائنڈ پریپیئر کر لیا ہے، تو خوشخبری ہے میرے لیے، آپ کے لیے، کیا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور مہربانی ہے اس وقت مجھ پر۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، محبت کرتا ہے، مہربانی دینا چاہتا ہے، فضل کرنا چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے، اسے علم دے دیتا ہے، اسے قرآن کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اسے قرآن کی مجلسوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، قرآن والے لوگ عطا کر دیتا ہے۔ تو قرآن کا پہلی چیز کیا ہے؟ علم حاصل کرنا فرض ہے ہم پہ، یہ کوئی آپشنل نہیں ہے کہ میں کہوں نہیں کوئی بات نہیں، کیا کروں، میرے یہ مسائل ہیں، وہ حل ہوئے تو پھر سوچوں گی، ابھی فلاں چیز چل رہی ہے، ابھی میں بہت ڈپریشن میں ہوں، کیا پتا کیا کیا مسائل ہیں، کسی کو کیا پتا کہ میرے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، میں مینٹل ٹارچر میں ہوں، اور میرے ہسبینڈ اس طرح کے ہیں، میرے بچے میرے ساتھ جو بیہیویئر رکھتے ہیں، میرا سسرال، میری فلاں، تو ابھی تو میں نہیں کر سکتی۔ جو زبردست قرآن ہیل کر سکتا ہے انسان کو، اور جو سب سے بہترین نعمت انسان کو زندگی میں مل سکتی ہے، وہ اس کا دین اسلام کے علم کے ساتھ، قرآن و حدیث کے علم کے ساتھ جڑ جانا ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، کسی بھی نوعیت کا ہو، لیکن وہ انسان پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ دوسری چیز ہو گئی، ان پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور بار بار دہرائیں، کیا چیز ہے، کیوں میں اتنی مشقت اٹھاؤں؟ یہ مشقت ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، اپنے آپ کو سب کے سامنے پیش کرنا، گروپ میں لیسن سنانا ہے، اس میں غلطیاں ہوں گی، دوسروں کے سامنے شرمندگی ہوگی کہ بھئی اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، لیکن میں نے پھر بھی خود کو تیار کر کے، نہیں میں نے پڑھنا ہے، میں نے سیکھنا ہے، میں نے یاد کرنا ہے۔ کیوں؟ کیوں؟ اللہ کا فضل اور مہربانی حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ علم فرض ہے۔ تیسرا، قرآن کا علم اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے ورڈز کو پڑھتے ہیں، الفاظ کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ نازل کیا ہے اس کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ریلیشن سٹرونگ ہوتا ہے، اتنا زیادہ رب تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، سمجھ آتی ہے۔ تو معرفت، حکمت انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم، سکھایا انسان کو وہ جو کہ وہ نہیں جانتا تھا۔ تو قرآن کا علم اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، معرفت اور حکمت دیتا ہے، انسان کو صحیح وقت پر صحیح ڈیسیژن لینا آ جاتا ہے۔ قرآن میں یہ جادو ہے کہ وہ انسان کو جس موقع پہ اسے بولنا چاہیے وہاں پہ بلواتا ہے، جس موقع پہ خاموش رہنا چاہیے وہاں پہ خاموش رہنا سکھا دیتا ہے، حکمت دے دیتا ہے، اور جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے۔ فورتھ، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا تقوی علم کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندے، اس کے بندے جو کہ علم والے ہیں، وہ اس سے ڈرتے ہیں، ان کے اندر خشیت ہوتی ہے، ان کے اندر اللہ کا تقوی آتا ہے۔ اور کیا بتاؤں میں آپ کو تقوی کے پھل، تقوی کے مزے، جس کو تقوی مل جاتا ہے، جس کو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور یہ احساس آ جاتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے ہر لمحے، ہر وقت،
اس کو کیا کیا نعمتیں مل جاتی ہیں. صرف دو تین کا ذکر کروں گی جو کافی ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے. سورۃ الطلاق میں بار بار اس کا ذکر ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جو توکل کرتا ہے اللہ پر، اللہ اس کو نکلنے کا راستہ دکھا دیتا ہے. جو مشکل، جو مصیبت، جو چیز جو بھی ذہن میں ہے، سوچے میں علم حاصل کرنے بیٹھی ہوں، یہ مجھے کیا دے گا؟ تقوی. تقوی آ گیا تو کیا ہوگا؟ میری ہر جہاں میں پھنسی ہوئی ہوں نا، وہاں سے مجھے نکال دے گا. مخرجہ ہے، مخرج ہے، نکلنے کی جگہ مل جائے گی. وَيَرْزُقْهُ، اور مجھے رزق دے گا. رزق دے گا اس کو من حیث لا یحتسب، جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا وہاں سے ملے گا. کیا کرنے سے؟ تقوی. تقوی کیسے آنا ہے؟ علم سے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیہ نمبر 4 میں سورۃ الطلاق کی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. سبحان اللہ. اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے اس کے ہر معاملے میں آسانی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. یجعل لہ من امرہ، ہر معاملے میں آسانی. پھر آیہ نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعَظِّمْ لَهُ أَجْرًا، معاف کر دیتے ہیں اس کے گناہ اور اس کا اجر بہت بڑھا دیا جاتا ہے. علم حاصل کیا، تقوی نصیب ہوا، تقوی ملا، ہر مشکل، ہر پریشانی سے انسان نکل جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجے بلند ہو جاتے ہیں. والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جو کہ علم دیے گئے ان کے درجات ہیں، وہ رینک میں باقی لوگوں سے اوپر ہیں. ایک علم والا اور بغیر علم والا برابر نہیں ہو سکتے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کیا جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اتنے بڑے ریوارڈ ملنے ہوں وہ ایسے ہی مل جائیں گے؟ اس کے لیے مجھے اور آپ کو قربانیاں دینی ہوں گی، محنت کرنی ہوگی، اپنی نیند چھوڑنی ہوگی، اپنے مزے چھوڑنے ہوں گے. جب ساری کزنز فرینڈز بیٹھی باتیں کر رہی ہیں تو اس وقت مجھے اپنا سبق بیٹھ کے یاد کرنا ہوگا، اپنا پڑھنا ہوگا، اپنا سیکھنا ہوگا، بہت کچھ محنتیں کرنی ہوں گی. پھر اور کیا ہے؟ سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ چھٹیاں گزاری ہیں نا، تو چھٹیاں گزارتے ہوئے ابھی آپ نے عید گزاری، اور پھر آپ ہو سکتا ہے آپ نے کوئی شادیاں بھی اٹینڈ کی ہوں، کوئی پارٹیز اٹینڈ کی ہوں، عید ایونٹس اٹینڈ کیے ہوں. تو کیا ہوتا ہے جب ہم دنیا والوں سے اور دنیا کے لوگوں سے ملتے ہیں نا، اور قرآن سے ہمارا تھوڑا گیپ آتا ہے، تو ہمیں بہت ساری دنیا کی اٹریکشنز نظر آنے لگتی ہیں. او واو اس کا گھر، واو اس کا رنگ روپ کتنی اسمارٹ ہے، کتنی زبردست ہے، واو اس کی کوکنگ، اور واو اس کا یہ، اور ہمیں بہت کچھ بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، بڑا زبردست لگ رہا ہوتا ہے. اس وقت اپنی اہمیت کو ہرگز نہ بھولیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پیارے نبی کے الفاظ ہیں، اور پیارے نبی کوئی وہ بات نہیں کرتے تھے جو کہ اللہ کی رضا یا اللہ کی پسند یا اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو. تو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کیے ہوئے الفاظ، تم میں سب سے بہترین، سب سے بیسٹ وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، جو اس پر اپنی ایفرٹ، اپنی محنت لگاتا ہے، کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے لیے کھپتا ہے، نہیں یاد ہو رہا، نہیں کیا جا رہا، پھر بھی کرتا ہے، پھر بھی کوشش جاری رکھتا ہے. اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم مال نہیں رکھتے، مال کی کمی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اللہ نے لکھا ہی اتنا سا ہے، تو ہمیں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، فلاں اتنا دیتا ہے، وہ کتنا کر رہے ہوتے ہیں، میں نہیں کر سکتی، میں کیا کروں، میں کیسے کروں؟ آپ جانتے ہیں علم حاصل کرنا، علمی مجالس میں شریک ہونا، اللہ کی راہ میں انفاق کرنے سے بھی زیادہ اجر والی چیز ہے. فائدہ میں اپنا حاصل کر رہی ہوں، میں خود سیکھ رہی ہوں، لیکن اس کا ریوارڈ، اس کا یعنی صرف یہ نہیں کہ میں علم سیکھ رہی ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا نعمتیں بھی مل رہی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ حسن روایت ہے ابو داؤد کی. انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد اسماعیل میں سے
4 غلام آزاد کرنے سے مجھے یہ زیادہ محبوب ہے، 4 غلام آزاد کرنے سے مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کی مجلس میں بیٹھوں، جہاں پر اللہ کا دین پڑھایا جا رہا ہے، سیکھا سکھایا جا رہا ہے، اور مجھے نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا اولاد اسماعیل کے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ اور الحمدللہ یہ دونوں ٹائمنگز میں سے کوئی نہ کوئی ٹائم آپ کا ضرور ہوگا، ہمیں سے اکثریت کا، کہ ہم اس ٹائم بیٹھے ہوئے سیکھ رہے ہیں۔ پھر اس قرآن کو سیکھنے کا، سمجھنے کا، علم کو جاننے کا فائدہ صرف مجھے نہیں ہو رہا، میری اولاد کو بھی ہوگا، اور میری اولاد سیکھے گی تو آٹومیٹیکلی وہ سارا ریوارڈ پلٹ کر میری ہی طرف آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مرتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، کرنسی ختم، پیسے کوئی، اب ٹریڈ کوئی تجارت کچھ نہیں ہو سکتا سوائے 3 اعمال کے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ پھر بھی ساتھ رہتی ہیں، مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ ساتھ ہیں: صدقہ جاریہ، کہیں پر کوئی دین سیکھا سکھایا جا رہا ہے، وہاں پر مال لگایا ہوا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی جو جو وہاں کے پڑھے گا سیکھے گا اس کو اس کا ریوارڈ ملتا رہے گا۔ کہیں پانی لگوا دیا ہے، کہیں مسجد کا انتظام کر دیا ہے، مصلی کا کر دیا ہے، صدقہ جاریہ کا کوئی بھی کام کر دیا ہے۔ سیکنڈ، علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا، پہلے خود علم سیکھیں گے تو دوسروں کو فائدہ دیں گے نا۔ اور ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں آئے کہ میں نے خود تو سیکھ رہی ہوں لیکن میں کسی کو سکھا تو نہیں رہی۔ آپ کسی کو بھی نہ سکھائیں، آپ خود سیکھ رہے ہیں تو جو آپ سیکھ رہے ہیں نا وہ آپ کے بچوں میں ضرور ٹرانسفر ہوتا ہے، اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اسی لیے تیسرا کیا کہا گیا؟ نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میں کل ہی کسی کا واقعہ پڑھ رہی تھی کہ ایک بوڑھی عورت آ کر ایک بزرگ کے پاس رونے لگ گئی، اور انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور میرے 2 بیٹے تھے، ایک کو میں نے انجینئر بنایا، ایک کو میں نے ڈاکٹر بنایا، میں نے ان کے لیے ساری محنتیں کی، ساری کوششیں کی، لیکن آج یہ حال ہے کہ وہ دونوں اپنے گھر سے نکالنے کی بات کرتے ہیں، اور جو میرے شوہر نے میرا گھر بنایا ہوا تھا وہ اس کو بیچ کر مجھ سے لینا چاہتے ہیں۔ تو اس پر ان بزرگ نے کہا کہ تم نے سب کچھ سکھا دیا لیکن تم نے دین نہیں دیا، تو تم ان سے کیا اور ایکسپیکٹ کرتی ہو؟ دنیا دی تو وہ دنیا ہی چاہیں گے، دنیا کی محبت ڈالی تو دنیا ہی کے پیچھے پھر وہ جائیں گے، دین کی محبت ڈالی تو پھر سب سے بڑا فائدہ والدین کو خود ہی ہوتا ہے اپنی اولاد کو علم سکھانے کا۔ تو علم اس اعتبار سے بھی میری زندگی میں بہت اہم ہے۔ پھر قرآن و حدیث کا علم دنیا میں جو بھی مال و دولت ہے، جو کچھ میسر ہے، جو کچھ ہے، ان سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کمیل سے کہا علم مال سے بہتر ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تو حفاظت کرتا ہے، علم عالم کی رہنمائی کرتا ہے جبکہ مال خود مالک کی مرضی کا محتاج ہوتا ہے، مال کو خرچ کرنا مال کو کم کرتا ہے جبکہ علم کو خرچ کرنا علم کو بڑھاتا ہے۔ امام غزالی نے اسے احیاء علوم الدین میں ذکر کیا ہے۔ تو علم اور مال، وہ مال جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، ان سب سے بہتر علم ہے۔ کبھی ہم بہت برانڈیڈ یا بہت زبردست چیزیں پہن کر فخر کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں پر جو کہ ختم ہو جانے والی ہیں، جو کہ خود ہماری کیئر کی محتاج ہیں، جو کہ خود ہماری حفاظت نہیں کر سکتی۔ کیا کبھی مجھے اس پر بھی فخر اور خوشی ہوئی کہ الحمدللہ مجھے اچھا قرآن پڑھنا آتا ہے، اور الحمدللہ مجھے یہ حدیث پتہ ہے، الحمدللہ مجھے اس وقت اس معاملے کا یہ پریشانی آئی، یہ مسئلہ آیا تو مجھے پتا تھا اور میں نے اس کو اچھی طرح ہینڈل کر لیا۔ کیا مجھے اس پر کبھی اپنے اوپر پراؤڈ فیل ہوا؟ ہونا چاہیے، شکر آنا چاہیے، الحمدللہ۔ اگر میرے پاس یہ نعمت نہ ہوتی تو میں کیا کرتی؟ مجھے اسی سے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ میں اس وقت چھوٹی تھی اور میری بہن اس وقت قرآن کا کورس کر رہی تھی، تو اس دور میں خط لکھے جاتے ہوتے تھے۔ ہمارے بھائی دوسرے جگہ پر تھے، تو
میری بہن نے اپنا لیٹر لکھا، انہوں نے پہلے کا لکھا ہوا تھا، اور وہ میرا ویٹ کر رہی تھی کہ میں بھی لکھ لوں، تو اس کے بعد پھر ہم دونوں اکٹھے اس کو سینڈ کر دیں گے۔ اب ہوا کیا کہ میں نے اپنا لکھا، اور لکھ کر میں نے اپنا سینڈ کر دیا، اور ان کا بھیجنا میں بھول ہی گئی۔ تو جب یہ بات کھلی تو میری امی نے کہا، اور انہوں نے، میری بہن نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا پھر اس وقت میری امی نے کہا اگر اس نے قرآن نہ پڑھا ہوتا تو آج تمہاری خیر نہیں تھی۔ تو قرآن، مجھے وہ اب بھی بات یاد آتی ہے کہ قرآن آپ کو اس طرح سے معاملات کو ہینڈل کرنا سکھا دیتا ہے۔ وہی چیزیں ایسے پرسکون انداز میں انسان کے پاس سے گزر جاتی ہیں جس پر شاید اگر وہ قرآن کا اور ساتھ نہ رکھتا ہو، اس کے پاس علم نہ ہو، تو وہ پتہ نہیں کتنا واویلا مچائے، اور کتنے صبر کو اپنے دامن صبر سے اپنا دامن چھڑائے، اور کیا کیا کچھ نہ کر جائے۔ تو چھوٹی سی بات ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی انسان کے فرق پڑ رہا ہوتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے جب آپ خود پرسکون ہوتے ہیں نا، اور آپ چھوٹی چیزوں پہ ٹینشن نہیں لے رہے ہوتے، غصہ نہیں کر رہے ہوتے، تو سب سے بڑھ کر آپ اپنے آپ اپنی صحت اور اپنے آپ کو ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں۔ جتنا غصہ کرنے سے، ٹینشن لینے سے، بی پی ہائی کرنے سے اپنا، آپ کا سارا بلڈ، وہ جو سارا کا سارا آپ کی جسم میں جو پرسکون انداز میں موو کرنا تھا، وہ سارا کا سارا آپ کا ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اتنے پریشر کے ساتھ آتا ہے کہ آپ کا دماغ، آپ کا سر درد، آپ کی اور ساری جسم کی انرجی سب کچھ ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ اور کچھ دن پہلے ہی میں سن رہی تھی جاوید اقبال صاحب کو، تو وہ کہنے لگے کہ فلٹرز لگے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنی انرجی کو سیو کرتے ہیں، وہ بات بات پہ غصہ نہیں کرتے، اور ٹینشن نہیں لے رہے ہوتے، اس طرح ریلیز نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنی انرجی کو سیو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی انرجی کو ویسٹ کرتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ، چھوٹی چیز پر اتنی ٹینشن، اتنا شور، اتنا واویلا، اتنا سب کچھ۔ تو یہ علم انسان کو پرسکون کرتا ہے، یہ ہر چیز سے بہتر ہے۔ پھر قرآن کا سیکھنا، قرآن و حدیث کا علم کا آنا انسان کو لوگوں میں ہر دل عزیز بنا دیتا ہے۔ دارمی کی روایت ہے، حسان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس بندے نے اللہ کی صفات کا جتنا زیادہ علم حاصل کیا، اللہ کی رحمت سے لوگ اتنے ہی زیادہ اس کے قریب ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا لے دے کے اینڈ ہے کس بات پر کہ لوگوں کی اٹریکشن کسی طرح سے ہم حاصل کر لیں، لوگوں کی اٹینشن حاصل کر لیں، لوگوں کی توجہ حاصل کر لیں، لوگوں کی طرف لوگ مجھے دیکھیں اور واہ واہ کریں، اپنی امپورٹنس چاہتے ہیں۔ تو لوگ اتنے زیادہ قریب ہوں گے جب ہم دین کا علم حاصل کریں گے۔ جتنا تم لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھو گے، اتنا ہی لوگ تم سے دور بھاگیں گے۔ بہت اہم چیز ہے۔ اسی طرح سے علم کی برکت سے انسان کی دنیا کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی رضا کے لیے دین کا علم سیکھے، اللہ تعالیٰ اسے اتنا دیتے ہیں جو اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کو جو ملتا ہے تھوڑا ہی ہو، اس میں بہت ساری برکت ہو جاتی ہے، اس میں بہت سارا سکون آ جاتا ہے۔ تو دوبارہ سے کلاس کو سٹارٹ کرتے ہوئے مجھے لگا کہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ میں علم کیوں حاصل کر رہی ہوں، اور علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی کچھ بھی کہنا چاہتا ہے تو ضرور ہینڈ ریز کر لیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آج کے ہم اپنی آیات کی تجوید اور ٹرانسلیشن کریں گے۔ کوئی بھی کچھ بھی اس اعتبار سے، کلاس کے اعتبار سے، ابھی جو آپ نے علم سے متعلق بات سنی، یا اگر آپ کوئی اور چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں۔ جی لبنہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ہم اللہ۔ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جب جوانی تھی اس وقت اتنا وقت نہیں ملتا تھا، جب بچوں کے ساتھ لگے رہتے تھے، اور اب ایسا لگتا ہے جیسے بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور بہت وقت ضائع ہوا ہے، اور اتنی اچھی عبادتیں نہیں ہو پائی ہیں۔ تو اب عبادت کرنے کا وقت ہے، اب عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ سب بچے جو ہیں اپنی ایڈلٹ لائف میں ہیں۔ تو بس ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ صحیح نہیں کیا، اور اب جو ہے اب کر رہے ہیں عبادت۔ اس کے اوپر آپ اپنی رائے دے دیجیے۔
الحمدللہ، کتنا شکر اللہ تعالیٰ کا لبنہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی آپ کو ہدایت دے دی۔ بہت ساری آپ کی ایج کی خواتین ہوں گی جو اب ڈپریشن کی مریض بن چکی ہوں گی، کیونکہ ان کے بچے ان کو پوچھتے نہیں ہیں، ان کے پاس آ کے بیٹھتے نہیں ہیں، کوئی ٹائم نہیں دیتا، کوئی اور مصروفیات آ گئی ہیں، اور فلاں بیماری آ گئی ہے، فلاں اور چیزیں آ چکی ہیں، ان کو کچھ سیکھنے سمجھنے کے لیے کچھ ان کے پاس ہے ہی نہیں، ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ کتنی پیاری اور کتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکٹیویٹی دے دی، اور زندگی میں چاہے کوئی بھی ایج ہو گئی ہے آپ کی، اگر آپ کو موقع مل گیا ہے تو یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا انعام ہے۔ اس پر شکر کریں، جتنا شکر کریں گے اللہ اور دے گا۔ اور جو پچھلا گزر گیا، وہ رب نے اگر آپ کو ہدایت دے دی ہے تو انشاءاللہ وہ سب آپ کی گناہوں کا کفارہ ہوگا انشاءاللہ۔ جی سمینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم جی میں نے یہ کہنا ہے کہ دنیاوی علم جو ہے وہ ہم خود چوز کرتے ہیں نا اپنے لیے کوئی بھی سبجیکٹ وائز، لیکن جو دین کا علم ہے، جو قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ خود ہمیں قرآن پاک کے لیے چوز کرتے ہیں، ہماری اتنی اوقات حیثیت نہیں ہے۔ بالکل، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جس طرح ہم نے حدیث بھی پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ کہ اللہ نے مجھ سے آپ سے خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا۔ جی سمینہ۔ السلام علیکم لبنہ۔ اب میں یہ کہنا چاہوں گی سب لوگوں کو کہ یہ آپ نے جو بھی بات کی ہے نا، بہت اچھی بات کی ہے کہ انسان جو ہے اگر ایج زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، کیونکہ میں نے بہت ساری لیڈیز کو دیکھا ہے، اس کا ریزن یہی ہوتی ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ نہیں جڑی ہوتی۔ تو اب ان کو لگتا ہے کہ ہم نے اتنی محنت کی دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے، فرینڈس کے لیے، ہسبینڈ کے لیے، بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اب مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے ساتھ انسان جڑا رہے تو واقعی مایوس بھی نہیں ہوتا، اور اس سے بیسٹ دوست دنیا میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت گھر میں رہنے کے باوجود بھی آپ کے ساتھ ہر وقت کوئی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ لیکن آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں، اور وہ فیلنگ اس وقت آتی ہے جب آپ واقعی قرآن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ورنہ یہ فیلنگ نہیں آ سکتی، کیونکہ ہر روز قرآن کا واقعی اعجاز ہے، جب جتنا پڑھتے ہیں، ہر روز پڑھتے ہیں، ڈیفرنٹ کلاسز لیتے ہیں، ہر انسان جو ہے نا اسے ڈیفرنٹ طریقے سے سمجھتا ہے، ایک نئی چیز اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، سیم آیت ہوتی ہے اس کے اندر ایک نیا مطلب اللہ تعالیٰ سکھا سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ ہاں جی سمرین، صفیہ، جی صفیہ بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ میں نے آپ کا یہ پڑھا تھا پہلے رمضان میں، سورۃ دہر آپ لوگوں نے پڑھائی تھی تو مجھے بہت مزہ آیا، لیکن میں اس وقت بہت بزی تھی، میں پڑھ نہیں سکی، لیکن میں بہت روزانہ سنتی تھی آپ کی یہ نا سارا، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی، تو مجھے شوق تھا کہ میں آپ کے ساتھ لنک بناؤں اور میں ابھی کچھ یاد کروں آپ سے۔ آپ کا طریقہ مجھے بہت ہی پسند آیا تھا، تو میں نے کہا چلے جوائن کرتی ہوں میں بھی، تو اللہ تعالیٰ برکت دے۔ اور انشاءاللہ آپ کے لیے یہ سفر بہت آسان کرے، اور جتنے لوگ بھی ہمارے ساتھ نئے شامل ہوئے ہیں ان سب کو ویلکم، اہلاً و سہلاً۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ سفر آسان کرے۔ شامل بہت سارے لوگ اس قافلے میں ہو جاتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں۔ اصل ہیروز وہ ہیں جو کہ استقامت کے ساتھ جمے رہیں، اور جو حدیث میں آتے ہیں نا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دیجئے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر قائم ہو جائیں، ڈٹ جائیں، پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے، پھر بس اس پر لگ جانا ہے انشاءاللہ۔ پھر اپنی تجوید دیکھتے ہیں انشاءاللہ آج آیہ نمبر 65 سے 71 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب، یا پہ مت کرنی ہے، اہل الکتابی، سمپل ہم ان سب ورڈز کو اردو میں بھی پڑھتے ہیں۔ لیما، لیما کو لمبا نہیں ہونے دینا۔ تو حاجون، مد لازم ہے جب بھی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کے بعد شد والا لیٹر آتا ہے تو سب سے لمبی مد یہ ہوتی ہے، مد لازم ہوتی ہے، تو اس کو ہم نے زیادہ لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اور جو میں واو مدہ آ رہی ہے ہم اس کو بھی واو مدہ کریں گے، دو حرکہ لمبا کریں گے۔ فی ابراہیم، فی میں بھی مد ہو رہی ہے، اب با پہ قلقلہ ہوگا، را کو موٹا پڑھیں گے، ہی پہ یا مدہ کریں گے،
وما أنزلت التوراة وما واو میں ہون گول ہوں گے، میں نون کی آواز کو ہم چھپا کے پڑھیں گے، زی زا میں سٹی والی آواز ہے، انزلت التو تو میں ہون گول ہونے چاہیے، تو نہیں پڑھنا، تو پڑھنا ہے پراپر، تو رو کو ہم ہیوی کر کے پڑھیں گے، والانجیل میں نون کی آواز چھپائیں گے، جی میں اگین یا مد آ رہا ہے، یا ساکن سے پہلے جب بھی زیر آتی ہے تو ہم اس یا کو 2 حرکہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں اور اس کو ہم یا مدہ کہتے ہیں، الا الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آ رہی ہے، 2 حرکہ لمبا کرنا ہے، الا نہیں پڑھنا، الا پڑھنا ہے، من بعدی میں نون کی آواز کو میم میں بدل دینا ہے، اس کو اقلاب کہتے ہیں، با عین کی آواز کو حلق میں ٹھہرانا ہے، دی ہا کو میں ہا بھی حروف حلقی میں سے ہی ہے لیکن یہ سب سے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے، تو با دی آخر میں ہا کی آواز آئے گی، افلا تعقلون، افلا لا الف مدہ ہے، تعقی قاف کو موٹا پڑھنا ہے، تعقلون واو مدہ اور مد عارض وقفی ہو رہی ہے، ہا انتم ہا پہ مد کرنی ہے، ہاں کون سی مد ہو رہی ہے، ہاں تم پہ مد متصل ہو رہی ہے، مد منفصل ہو رہی ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ متصل ہوتی ہے جڑی ہوئی اور منفصل ہوتی ہے الگ، یہاں پر یہ ورڈ لکھا اس طرح ہوا ہے لیکن اصل میں ہا الگ ہے، انتم الگ ہے، دونوں کو کمبائن کر کے لکھا گیا ہے، یہ ہے مد منفصل لیکن لکھنے میں یہ اس طرح لکھی گئی ہے۔ اچھا اس کی ایک آسان سی نشانی جو ہم پاکستان والے بھی رکھتے ہوتے ہیں، چھوٹی مد اور بڑی مد کہتے ہیں، یاد ہوگا آپ نے سن رکھا ہوگا، تو اگر آپ دیکھیں تو ان کی مد کا سٹرکچر کا فرق پڑ جاتا ہے، جس طرح سے یہ ڈلی ہوئی ہوتی ہے اس میں ہی فرق آ جاتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ جو مد متصل ہے اس کی مد تھوڑی سی بولڈ ہوتی ہے اور بڑی ہوتی ہے، مد منفصل کی تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے، تو اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہا انتم ہؤلاء جج تم جج جیم پہ ہم قلقلہ کریں گے، ایکو ساؤنڈ ہوگی، فی ما یا مدہ اور الف مدہ دونوں کرنے ہیں، لکم بھی علم، لکم میں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے اس لیے ہم میم کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے، لکم بھی علم فلم، علم میں اگین تنوین کے ساتھ جو نون ہے، تنوین میں جو نون چھپا ہوا ہے اس کی آواز کو چھپانا ہے، واضح نہیں پڑھنا، تو ہم اس لیے علم فلم تحاجون، تو اگین مد لازم آ رہی ہے، الف مدہ کے بعد جیم کے اوپر شد ہے تو ہم نے اس کو زیادہ سارا لمبا کرنا ہے، جو پہ واو مدہ ہے، نہ لمبا نہیں ہوگا بالکل بھی، فی ما یا مدہ اور الف مدہ ہے، لیس لین کے ساتھ ہے، لکم بھی علم، یہ ہم پہلے اوپر بھی کر چکے ہیں، واللہ اس میں جلالہ ہے، اس کو ہم نے ہیوی کر کے پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، یعلم عین حروف حلقی میں سے ہے، آواز کو ہم حلق میں ٹھہرائیں گے، وَأَنتُمْ نون کی آواز کو چھپانا ہے، لا تعلمون لمبا کرتے ہوئے ہم رکیں گے کیونکہ یہاں پر مد عارض وقفی ہو رہی ہے، ما کان ما الف مدہ، کان الف مدہ، الف مدہ کب ہوتی ہے جب الف کہیں پر بھی ہے، الف کون سا لیٹر ہوتا ہے جس پر کوئی حرکہ نہیں ہوتی، الف یعنی بالکل خالی الف ہے اور اس سے پہلے فتحہ زبر آ رہی ہے تو ہم اس الف کو 2 حرکہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں، وہ بالکل ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم کھڑا زبر کو پڑھتے ہیں، اسٹینڈنگ فتحہ کو، تو ما کان اس کو ہم ما کانا نہیں پڑھیں گے، ما کان
इब्राहीम, इब बा पे हम कलकला करेंगे, ही या मद्दा है, यहूदिय्यन वला, यहू वाव मद्दा, दियन व, यहाँ पर इदगाम गुन्ना के साथ हो रहा है, तो हम यहूदियन यहाँ पर लंबा करेंगे, वला नसरानियन वलाकिन, नस स्वाद हैवी पढ़ा जाएगा, इसको नस नहीं पढ़ना, नस पढ़ना है, स्वाद को मोटा करना है, रो पे रो को हमने मोटा पढ़ना है और साथ ही अलिफ मद्दा भी करनी है। नियम पे अगेन इदगाम गुन्ना के साथ हो रहा है, वलाकिन कान, वलाकिन इख्फा करना है, का पे अलिफ मद्दा करना है, हनीफम मुस्लिमा, हनी या मद्दा, फम इदगाम हो रहा है, गुन्ना करना है, नाक में आवाज ठहरेगी और लंबा करना है, मुस में सीन में सीटी वाली आवाज होगी, लीमा अलिफ मद्दा, व मा वाव में होंठ गोल होंगे और मा में अलिफ मद्दा होगा, काना अलिफ मद्दा, मीनल मुशरिकीन, मुशरिकीन या मद्दा और ये मद्दे आरिद वक्फी है, इन नून पर गुन्ना करना है, औलन नासी, औ अगेन वाव मद्दा हो रही है, सॉरी वाव मद्दा नहीं वाव लीन हो रही है, औ में हमारे होंठ गोल होंगे, लन नासी नून गुन्ना है और अलिफ मद्दा है, बी इब रोहीम, इब बा पे कलकला होगा, रो को हमने मोटा पढ़ना है, ही पे या मद्दा हो रही है, लल्लज़ीना जाल को नरमी से पढ़ना है और साथ या मद्दा करनी है, लल्लज़ीना। अच्छा 5 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें शुरू किए हुए, और मैं हर दफ़ा आपको रूल्स और ये सारे एक एक वर्ड का इसलिए रिपीट कर रही होती हूँ कि आप उसको लाजमी तौर पे नोट कर लें ताकि ये मिस्टेक ना हो, कहाँ पर लंबा करना है, कहाँ पे नहीं करना, कहाँ पे मोटा करना है, कहाँ पे बारीक पढ़ना है, कहाँ पे झटका देना है, कहाँ पे गुन्ना करना है, इनको गौर से नोट किया करें और फिर वैसे ही प्रैक्टिस किया करें ताकि मिस्टेक्स ना हो। तो इसलिए इसमें बहुत अटेंटिव रहा करें, ये ना समझा करें कि ये तो पता है सारा आता है अब क्या इसमें करना है, उस पे जितना ध्यान देंगे और जितना अपने लिए निशानी के साथ, जिस तरह हमेशा मैं आपको कहती हूँ जहाँ लंबा करना है वहां अपनी कोई निशानी लगा लें, जहाँ पे लंबा नहीं करना वहां पे छोटा सा क्रॉस लगाए कि यहाँ पर लंबा नहीं होने देना मैंने, और जितना हो सके उस पे फोकस्ड होकर उसको करें। अ, अच्छा अभी किसी का मैसेज आया है कि नमाज का टाइम है, जी बिल्कुल नमाज का टाइम है, आप नमाज पढ़ सकते हैं और बाद में रिकॉर्डिंग सुन लें, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। इत्तबऊहु, इत्तबऊ वाव मद्दा हो रहा है, हु वहाज़न नबिय्यु, वाव में होंठ गोल होंगे, हाज़न जाल को नरमी से पढ़ना है, हाज़न नून पे हम गुन्ना करेंगे, वहाज़ा नबिय्यु वल्लज़ीन आमनू, वल्लज़ीन जाल को नरमी से या मद्दा के साथ पढ़ना है, आमनू वाव मद्दा हो रही है, वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, वल्लाहु इसमें जलाला है, वलियुल मुमिनीन मु पे हम झटका देंगे क्योंकि हमजा के ऊपर जज़म आ रही है। अच्छा जो अगला वर्ड है इसमें हमने गौर करना है, ये ता और त्वा आ रहे हैं, इसमें ता नहीं पढ़ा जाएगा, दाल डायरेक्ट त्वा से मिलेगा, वद्दत त्वाइफतुम मिन अहलिल किताबी, वद्दत त्वाइफतुम, त्वा पे मद्दे मुत्तसिल हो रही है, तुम में हम गुन्ना करेंगे, मिन में नून की आवाज वाजिया होगी, अहलिल किताबी, लव होंठ गोल होंगे क्योंकि ये वाव लीन हो रही है, युद्विल्लूनकुम वाव मद्दा, वमा अलिफ मद्दा, युद्विल्लून वाव मद्दा अगेन आ रही है, इल्ला
أنفسهم میں نون کی آواز کو چھپائیں گے، سین کی آواز کو کلیئر کریں گے. وما الف مدہ یشعرون عین حروف حلقی میں سے ہے، روا کو موٹا پڑھنا ہے اور لمبا کرنا ہے مد عارض وقفی کی وجہ سے. یا اہل الکتاب لیما لیما نہیں پڑھنا ہے، اس کو اسپیشلی سب نشان لگا لیں. لیما 3 times آئی تھنک آج کے لیسن میں ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ ہرگز لمبا نہیں ہونا چاہیے، لیما کر کے نہیں پڑھنا. لیما 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 تکفرون وہ مدہ ہو رہی ہے. بی آیات اللہ اس میں جلالہ کو باریک پڑھیں گے. وَأَنتُمْ نون کی آواز کو چھپائیں گے. تشہدون وہ مدہ اور مد عارض وقفی اگین. یا اہل الکتاب مد منفصل ہے. لما تلبسون الحق تلبسو سین میں سٹی والی آواز ہے اور وہ مدہ ہو رہا ہے. نلحق ح حروف حلقی میں سے ہے. بالباطل با الف مدہ ہے. طوا کو موٹا پڑھنا ہے، تی نہیں پڑھنا، تو ہی پڑھنا ہے. بالباطل وتکتمون الحق وتکتمو وہ مدہ آ رہا ہے. نلحق ح حروف حلقی میں سے ہے، قاف کو بھی ہم نے ہیوی پڑھنا ہے، موٹے حروف میں سے ہے. وَأَنتُمْ نون کی آواز کو چھپائیں گے. تعلمون وہ مدہ ہو رہی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں تفسیر کریں گے تو ساتھ ہی قاری ابراہیم کی آواز میں تجوید بھی سن لیں گے. ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں آیہ نمبر 65 سے. یا اہل الکتابی یا اے اہل الکتابی اہل کتاب. یا اہل الکتابی اے اہل کتاب. اہل اہل و عیال بھی ہم کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے اہل و عیال؟ یعنی جو والے ہیں، گھر والے. تو اہل یعنی جو رکھے ہوئے ہیں کتاب کو، کتاب والے جو ہیں. اے اہل کتاب یعنی کتاب والوں، اور کتاب والوں سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ اسپیشلی. یا اہل الکتابی اے اہل کتاب. لما کیوں؟ تحاجون کیوں کے لیے عربک میں لما کے علاوہ لماذا بھی استعمال ہوتا ہے. کیوں؟ تحاجون تم جھگڑا کرتے ہو. جیم جیم اس کا روٹ ورڈ ہے. جھگڑا کرنا، حجت بازی کرنا، بحث کرنا، جھگڑنا. تا شروع میں فعل مضارع کی نشانی کے طور پہ آیا ہوا ہے جس کا مطلب تم ہے، اور واو نون آخر میں جمع کی نشانی ہے. عربک میں اسپیشلی ان 4 نشانیوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے. جب بھی یہ کسی ورڈ کے اینڈ پہ آئیں اس کا مطلب ہے اس ورڈ کی ٹرانسلیشن پلورل میں ہوگی، جمع میں ہوگی. واو نون، یا نون، واو الف اور الف تا. تو یہاں پر واو نون آ رہا ہے. فی ابراہیم فی میں ابراہیم ابراہیم علیہ السلام میں یا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. وما حالانکہ نہیں، انزلت اتاری گئی. انزلہ ینزل انزال سے ہے. انزل اتاری جانا، اتاری گئی. انزلت اصل میں تھا آگے ملا تو پھر تا کے نیچے زیر آ گئی ہے. انزلت التورات اتاری گئی تورات، والانجیل اور انجیل میں. الا مگر، من بعدہ بعد اس کے، با عین دال بعد کو کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. افلا کیا بھلا نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے یا عقل رکھتے. تا تم فعل مضارع کی نشانی ہے، پریزنٹ فیوچر ٹینس ہے. واو نون جمع کی نشانی ہے. درمیان میں آپ دیکھیں باقی کیا رہ گیا، عین قاف لام عقل. تو اگر اس طرح کر کے آپ کو یہ روٹ ورڈ پتہ چل جائے اور اسٹرکچر سمجھ آ جائے تو ٹرانسلیشن کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تم عقل رکھتے. ہاں انتم، ہاں ہاں، انتم تم، ہاں کا مطلب ہے ہاں، انتم تم. انتم اس میں ضمیر ہے منفصل جو کہ الگ سے ہوتی ہے، اور ہا حرف تنبیہ ہے
کسی کو وارن کرنے کے لیے ہوتا ہے. ہا حرف تنبیہ اور انتم اس میں ضمیر ہے. ٹھیک ہے. ہا اولائی یہ بھی اس میں ضمیر ہے. وہ لوگ ہو. حججتم ہا جیم جیم روٹ ورڈ ہے اگین. جھگڑا کیا تم نے. فی میں ما جو یعنی اس معاملے میں جو. لکم لا کے لیے کم تمہارے لیے ہے. بھی جس کا علم. فلیما تو کیوں. تو حاجون تم جھگڑا کرتے ہو. فیما اس معاملے میں جو. لیسا نہیں ہے. لکم تمہارے لیے. بھی جس کا. علم کوئی علم. یہ سارے ورڈز ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں. یہ وہی سارے ریپیٹ ہو رہے ہیں. واللہ اور اللہ یعلم وہ جانتا ہے. وانتم اور تم لا تعلمون نہیں تم جانتے. دیکھیں روٹ ورڈ وہی ہے صرف ورڈ چینج ہو رہے ہیں. علم کیا ہے اسم ہے ناؤن ہے تنوین کے ساتھ آ رہا ہے کوئی علم. یعلم وہ جانتا ہے سنگولر ہے. تعلمون تم جانتے. لا نہیں تم جانتے. تو روٹ ورڈ کا اگر آپ کو پتا ہے تو آپ پھر باقی سٹرکچر کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. عین لام میم تینوں میں آ رہا ہے لیکن ان کے جو باقی سٹرکچر ہے اس سے ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. یعلم وہ جانتا ہے. تعلمون تم جانتے. ما نہیں. کانا تھا ابراہیم علیہ السلام یہودی ولا اور نہ نصرانی ولیکن اور لیکن کانا تھا وہ حنیفن یکسو. حنیف نون فا اس کا روٹ ورڈ ہے. گمراہی سے ہدایت کی طرف استقامت اختیار کرنا. گمراہی سے ہدایت کی طرف آنا اور پھر فوکسڈ ہو جانا. حنیفن اصل میں فوکسڈ کہ باقی آگے پیچھے کا کچھ نہیں پتا بس فوکسڈ ہو کر وہ اس کو جو بھی کام ہے اس کو کر رہا ہے. مسلمن مسلمان. حنیفن مسلمن یکسو مسلمان. وما اور نہ کانا تھا وہ من المشرکین مشرکوں میں سے. ان بے شک اولا قریب تر ہے الناسی لوگوں میں سے. اولا ولی سے ہے. ولی دوست کو کہتے ہیں. اردو میں بھی ہم یہ استعمال کرتے ہیں. ولی ہے سوری ولی یعنی اللہ کا ولی کیا اللہ کا دوست اس کے لیے ہم ولی کا ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو ولی سے ہی یہ یعنی قریب ترین. اولا اصل میں اس میں تفضیل ہے جس میں ہم فضیلت دے رہے ہوتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. تو ایسے ہی ان اولا یعنی قریب تر سب سے قریب تر الناسی لوگوں میں سے. بھی ابراہیم علیہ السلام کے. للذین البتہ وہ ہیں جنہوں نے. الذین اس میں موصولہ ہے. یہ کیا کرتا ہے کنیکٹ کرتا ہے پچھلے کو اگلے کے ساتھ. البتہ وہ ہیں جنہوں نے اتبعوہ پیروی کی. اتبعو واو الف تھا ساتھ ضمیر لگی تو الف ڈراپ ہو گیا ہے. اتبعوہ پیروی کی اس کی. و اور ھذا یہ. ھذا کیا ہے ھذا کیا ہے. بولتے بولتے جب میں تھوڑی دیر زیادہ بول لیتی ہوں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ سن رہے ہیں کہ نہیں تو اس لیے آپ سے آنسر لینا چاہتی ہوں. ھذا کیا ہے. اسم ہے فعل ہے. عرشی اللہ تعالیٰ آپ کو علم مبارک کرے اور الحمدللہ جس نے کہا. وہذا اس میں اشارہ قریب ہے قریب کی طرف اشارے کے لیے اس میں اشارہ ہے. النبی جو نبی والذین اور وہ جو آمنو ایمان لائے. واللہ اور اللہ ولی جو دوست ہے دوستی رکھتا ہے. المؤمنین مومنوں سے. مومن کی جمع مؤمنین. دیکھیں یا نون اینڈ پر آ رہا ہے جمع کی نشانی ہے اور الف لام شروع میں ہونے کا مطلب ہے کہ یہ ناؤن ہے. تو المؤمنین مومنوں کا. ودت واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے. ود کہتے ہیں محبت کو خالص محبت ہونا. ودود اللہ تعالیٰ کا نام بھی اس سے ہے. تو واو دال یعنی چاہتا ہے چاہا. تا کیوں آگے لگا ہوا ہے چونکہ طائفتن کے فعل کے طور پہ آیا ہے. طائفتن تا مربوطہ اینڈ پر آ رہا ہے
یہ فیمینن ہے، تو اسی وجہ سے اس کے جو فعل ہے اس کے ساتھ بھی تا لگ رہا ہے، اس کو مونس فیمینن شو کرنے کے لیے۔ طائفتن، طوا واو فا اس کا روٹ ورڈ ہے، طوا واو فا طوافا یطوفو، طواف بھی اسی سے ہوتا ہے، طواف کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے، طوا واو فا، گھومنا، یعنی ایک گروہ جس میں لوگ ادھر ادھر گھوم پھر کر پھر دوبارہ اسی میں شامل ہو جائیں، یعنی وہ ایک گروپ کا ہونا، ایک گروہ کا ہونا۔ اور مراد یہاں پر اہل کتاب کے علماء ہیں۔ من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، لو کاش، یضلونکم، وہ گمراہ کر دیں تمہیں، یضل یا فی المضارع کی نشانی ہے، ضلالہ، ضلالت، ضلال، یہ بھی ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، گمراہی ہونا۔ سورۃ الفاتح کے اینڈ پہ ہم ولدالین پڑھتے ہیں، اور نہ ہمیں گمراہوں میں سے کر، تو وہی سیم روٹ ورڈ ہے، دواد لام لام، دول، وہ گمراہ کر دیں کم تمہیں۔ ٹرانسلیشن کرتے ہوئے ہمیشہ جو پروناؤن پہلے آ رہا ہے، جو ضمیر پہلے آ رہی ہے، اس کو پہلے ٹرانسلیشن کرنی ہے، جو بعد میں ہے اس کو بعد میں کرنی ہے۔ ایسے نہیں کرنی تم گمراہ کرتے ہو انہیں، ایسے ٹرانسلیشن نہیں ہوگی، نہ ایسی کنفیوژن رکھنی ہے۔ یا پہلے آ رہا ہے وہ گمراہ کر دیں، کم اینڈ پہ آ رہا ہے تمہیں، اس طرح کر کے ٹرانسلیشن کرنی ہے، یعنی سیدھے راستے سے ہٹانا۔ وما، اور نہیں، یضلون، وہ گمراہ کرتے، الا مگر، انفسہم، اپنے نفسوں کو، انفس نفس کی جمع ہے، نفس بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وما، اور نہیں، یشعرون، وہ شعور رکھتے، شعور شعر سے ہے، شین عین را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ شعرہ عربک میں کہتے ہیں بال کو، یعنی بال جیسی باریک سمجھ بوجھ ہونا، عقل فہم ہونا۔ شاعر بھی اسی سے ہے، کیونکہ شاعر جو شاعری کرتا ہے ایسے وہ نقطے نکالتا ہے، ایسے ڈیفرنٹ، وہ اپنی آبزرویشنز کا ذکر کرتا ہے جو دوسروں کو ایسے عام نارملی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما، کیوں، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، تا تم فعل مضارع کی نشانی، واؤن جمع، درمیان میں لیٹر دیکھیں، کافروا، کفروا، تم کفر کرتے ہو، کفر کرنا ہوتا ہے انکار کرنا، بی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، اللہ کی آیات، آیات اللہ کی ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، کتنی قسم کی ہوتی ہیں، کونیہ اور شرعیہ۔ شرعیہ شریعت میں جو ہے، جس طرح یہ ہم آیات ابھی پڑھ رہے ہیں، اور کونیہ جو کون میں، کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے، سب کچھ، یہ بھی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہاں پر اسپیشلی ایک تیسری نشانی کا بھی ذکر ہے، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق جو پیشن گوئیاں تھیں ان کا بھی اس میں ذکر ہے، یہاں پر مراد ہے۔ وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم، تشہدون، تم گواہ ہو، تا فعل مضارع کی نشانی، واؤن جمع کی، درمیان میں کیا رہ گیا، شین ہا دال، شہدہ، شہدہ، شاہد گواہ کو کہتے ہیں جو گواہی دیتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ گواہ ہوتا ہے، تو شہدہ دیکھنا، اس سے شہادت دینا بھی آپ نے اردو میں سن رکھا ہے کہ شہادت دی۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما، کیوں، تلبسونا، تم مشتبہ کرتے ہو، ملاتے ہو، گڈمٹ کرتے ہو، الحق، حق کو، بالباطلی، باطل سے، وتکتمون، اور تم چھپاتے ہو، تا تم کے لیے آ رہا ہے، واؤن جمع کے لیے آ رہا ہے، کتم کہتے ہیں چھپانے کو، کتمان حق یعنی حق کو چھپانا، الحق، حق کو، و حالانکہ، انتم، تم، تعلمون، تم جانتے ہو۔ یہاں پر ہمارا کمپلیٹ ہوا، میں نے آپ کے 5-6 منٹ زیادہ لیے ہیں، ہماری آج سٹارٹ میں کلاس بھی شروع ہونے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تھی، الحمدللہ ہم نے اس کو مکمل کیا۔ اس ہفتے کا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس تجوید کی پریکٹس کرنی ہے، اور ساتھ ہی آپ نے انشاءاللہ ترجمہ یاد کرنا ہے۔ جو علم سے متعلق آپ نے پڑھا ہے اس کو اپنے کسی نہ کسی، کم از کم ایک، کسی فرینڈ کو، کزن کو، بہن کو، امی کو، بیٹی کو، بھابھی کو، نند کو، جس کو بھی ہو سکے ضرور بتانا ہے کہ علم سیکھنے کا کیا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے۔ انشاءاللہ ہمارا نیو کورس آنے والا ہے، حفظ کورس، اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ پلیز جو مین گروپ ہے فرائیڈے قرآن کلاس کا، اس میں ضرور جو میسیجز آ رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے رہا کریں، وہ بھی آپ پر واجب فرض کا درجہ رکھتے ہیں، تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں کہ ہم کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے
اس بیٹھنے کو، سیکھنے کو، سمجھنے کو قبول کرے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔